اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 13 اکتوبر 2003۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک نے یہ مہربانی فرمائی ہے، آمین۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سامعین اکرام، بے شک ایماندار لوگ وہ ہیں جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جن پر پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں یہ بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو، اور یہ صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو صحیح ادا کرتے ہیں اپنی نماز کو، اور جو ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہی کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور باعزت روزی۔ گزشتہ جولائی میں اور اس سے پیوستہ عرس میں آپ کو بتایا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو اپنی مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے جو اپنی مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اور ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جس کے بغیر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے مخلوق کو دی، اور رسول بھی انسانوں میں ہیں جن میں تمام بشری ضروریات ہوتی ہیں، تاکہ کوئی بشر یہ اعتراض نہ کر سکے کہ رسول تو بشری ضروریات سے پاک ہیں اور ہمیں ہدایت دیتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ بھی ضروریات ہوتی اور وہ ان کو قابو رکھ کر زندگی گزارتے تو ہم مانتے ہیں، ہم مجبور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا علاج فرمایا کہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہدایت لائے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور ان کی اپنی زندگی ہے جو کتاب کے مطابق گزرنے والی ہے۔ اب رسولوں نے اپنے ارشادات اور عمل سے لوگوں کو ہدایت دی، مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ کی روشنی ضروری ہے، ورنہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے دل و دماغ نہ فرمان الہی سمجھ سکتے ہیں اور نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ سننے سمجھنے کے بعد بھی گمراہ رہتے ہیں، بلکہ گمراہ سے گمراہ تر ہو جاتے ہیں۔ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے میں نے جون کے عرس میں بتایا تھا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عزت اور عظمت والا ہے۔ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں سے باری ہے۔ اس کو پڑھنے والے کی نجات یقینی ہے۔ اس کی عزت و عظمت اس لیے ہے کہ اس کے پہلے حصے میں اللہ کی صفت اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اور دوسرے حصے میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے دل و دماغ روشنی سے محروم ہیں، یعنی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ اس حکم کو اللہ کی شان میں تخفیف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ماننے شرک سمجھنے لگے، یعنی بالکل ہی کلمہ پاک کی اہمیت اور مطلب کو نہ سمجھ سکے، اور اس طرح دنیا میں طوفان برپا کر دیا۔ حالانکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی قادر مطلق نہیں۔ وہ جو چاہے کرے، جو حکم دے وہ ہو جاتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے جنگل قلم مان جائیں، اس کی صفتیں نہیں لکھ سکتے۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، ساری مخلوق کا ہادی بنایا، اور ان کی نجات، پاکیزگی
علم ہدایت آپ سے وابستہ کر دی، تو پھر اسے اپنے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی سے بڑی شان دینے سے کون روک سکتا ہے؟ اس نے اپنی شان کے مطابق اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بڑی شان عطا فرمائی اور آپ کو رحمت للعالمین بنایا، لیکن ظلمت میں ڈوبے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے اختیار کو محدود کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی بڑی شان نہیں دے سکتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بڑی شان سمجھنا شرک ہے۔ یہ نہایت گمراہی اور اسلام سے دوری ہے، اور اسی وجہ سے ان کے دل و دماغ روشن نہیں۔ روشنی کہاں سے مل سکتی ہے؟ روشن کرنے والے چراغ سے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جولائی کے عرس میں نے اس امر کی مزید تشریح کی کہ دیکھو، حکم ہوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو صاحب امر ہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم اس حکم کو بھی نہ سمجھ سکے، اور 3 تابعداریوں کی تبلیغ شروع کی، اور تیسری یعنی اپنی تابعداری کا اعلان کر دیا۔ اس طرح توحید کے علمبردار بننے والے صحیح شرک کے مرتکب ہو گئے۔ اسلام میں تو تابعداری صرف ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی۔ اس حکم کا یہ مطلب نہیں کہ کئی تابعداریاں اختیار کرو، بلکہ حکم یہ ہے کہ اللہ کی تابعداری کس طرح کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس طرح کی؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے سیکھو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت کو پڑھنے والے بہت سے گمراہ ہوں گے اور بہت راہ میں بھی پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور صحیح مسلمان بننے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، جس سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان سمجھ میں آتا ہے، اور اس پر عمل کر کے انسان صحیح مومن بن جاتا ہے۔ آج میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مومن کس جیسا بننے کی اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی تاکید آئی اور رسولوں نے اتنی تبلیغ کی۔ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اپنی رائے نہیں، کسی فلاسفر حکیم کی رائے نہیں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان، مال، ماں باپ، اولاد اور مال سے زیادہ عزیز رکھتا ہو۔ یعنی جو شخص اپنے ماں باپ، اولاد، جان و مال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو، اور بڑی سے بڑی قربانی اپنی سعادت سمجھے۔ اور یہی حال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا۔ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی سارے غلاموں کا حال یہی تھا، جن کا ذکر میں کئی بار کر چکا ہوں۔ ان کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ایمان کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن پاک میں مومن کی پہچان کھلے طور پر بیان فرما دی کہ کوئی مغالطے میں نہ رہے اور نہ ہی کوئی کسی کو مغالطے میں رکھ سکے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو میں نے آج کی گزارش کا عنوان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کی یہی پہچان ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا فرمان اسے سنایا جائے تو اس کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اور وہ کسی سے امید نہیں رکھتا، نہ کسی سے لڑتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری اطاعت کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو رزق اللہ تعالیٰ نے اسے دیا خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس ایسا شخص، ایسے مال والا، ایسے حال والا سچا مومن ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں، یا کسی شخص کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں، تو اسے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسوٹی پر آزمانا چاہیے۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دیکھتے ہیں تو 100% اسی حال میں دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت بکر صدیق نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنتے ہی مان لیا، اور حالت دل ایسی بدلی کہ نور علی نور ہو گئی، ہر میل ہر شخص سے پاک ہو گئی، ساری دولت اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی۔ جب آپ ایمان لائے، آپ کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں، سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیں۔ صرف 6,000 اشرفیاں ہجرت کے خرچ کے لیے رکھی تھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر خرچ اس سے چلایا جائے گا۔ ایک مرتبہ مشرکین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا، آپ آگے ہو گئے۔ مشرکین مکہ جو ان کو اپنا سردار سمجھتے تھے اور ادب کرتے تھے،
انہوں نے اتنا مارا کہ آپ کا منہ مبارک سوج گیا۔ شکل پہچانی نہیں جاتی تھی۔ آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ جب ہوش میں آئے تو پانی نہیں مانگا، نہ پوچھا میں کہاں ہوں، کیسا ہوں، بلکہ صرف ایک بات ہی نکلی کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب ہجرت کے سفر پر نکلے، غار ثور تک پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر کھڑا کیا۔ مبادا کوئی مضر چیز اندر نہ ہو، پہلے میں جاؤں گا۔ ساری غار صاف کی، اپنی پگڑی اور قمیض پھاڑ کر ایک سوراخ بند کیا، صرف ایک سوراخ باقی رہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر بلایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے تو آپ بیٹھ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آرام کرنے کی درخواست کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور سر مبارک اپنے غلام کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت بکر صدیق نے جو سوراخ باقی رہ گیا تھا اسے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے بند کیا کہ اس میں سے کوئی مضر چیز نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ ایک سانپ اس سوراخ سے نکلنا چاہتا تھا۔ جب اس نے سوراخ بند دیکھا تو انگوٹھے کو کاٹ لیا، جس سے حضرت بکر صدیق کو شدید درد ہوا مگر ہلے نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہو۔ شدید درد کی وجہ سے آنسو نکل کر گرا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی، پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی کسی چیز نے میرے انگوٹھے کو کاٹ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا تو شفا ہوگی۔ جب نکل کر مدینہ پاک کی طرف چلے تو حضرت بکر کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے آگے ہو جاتے، کبھی بھاگ کر پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی کہ جب میں پیچھے ہوتا ہوں تو خیال آتا ہے دشمن آگے سے نہ آتا ہو، میں آگے ہو جاتا ہوں کہ نقصان مجھے پہنچے، آپ کو تکلیف نہ ہو، اسی طرح اسی خیال سے پیچھے ہوتا ہوں، اسی خیال سے دائیں اور بائیں ہوتا ہوں۔ جب مدینہ پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہتے تھے تو اپنا مال دین کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جب جنگ تبوک کا وقت آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جنگ کے خرچ کے لیے اس میں حصہ لیں کہ رومیوں کے خلاف جہاد ہے۔ سب لوگ اپنا حصہ لائے۔ حضرت بکر صدیق کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا، سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر چکے تھے۔ آپ نے اپنے کپڑے اتارے، ایک غلام کے ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے کہ جا کر مال کے ڈھیر میں رکھ دو، اور خود ایک بوری کمر سے باندھ لی اور دوسری اوپر لپیٹ لی اور بھیری کے کانٹوں سے سی لی۔ وہی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ نوری لباس والے حضرت جبرائیل ایک بوری کمر سے باندھے اور دوسری اوپر لپٹی اور بھیری کے کانٹوں سے سی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا لباس آپ نے پہنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سارے ساکنین عرش اسی لباس میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہے، مجھے یہی لباس پسند ہے۔ احد کی جنگ میں صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گزارش کی، حضرت ہمارا شدید زخموں کی وجہ سے جان بے لب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہمارا کے پاس تشریف لے گئے، سر کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا ہمارا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ حضرت ہمارا نے سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر رکھا اور عرض کی یہ آخری خواہش ہے اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ حالات تھے مومنین کے کہ جان نہ مال نہ اولاد نہ ماں باپ عزیز تھے، سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں قربان کر دیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں آپ ان لوگوں کو دیکھو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کمی کرنے کو ایمان سمجھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو شرک سمجھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو فروخت کر کے گزر اوقات کرتے ہیں۔ کیا وہ مومن ہے؟ بے بیس تفاوت را از کجا تابع کجاس۔ سامعین کرام، دونوں قسم کے لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے اور صرف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ کتنی بڑی شان والے ہیں، جس پر ایمان، جس کی غلامی دین کی شرط اول ہے۔ اس لیے جنہوں نے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی، ان کے دل و دماغ ان انوار و تجلیات سے روشن ہو گئے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر مبارک میں تھے، اور جنہوں نے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کی وہ اس روشنی سے محروم رہے
اور ظلمت میں ڈوبے رہے۔ اندھے کو کیا معلوم ہے کہ کیا چیز کیا ہے؟ کسی گاؤں میں ہاتھی چلا گیا، لوگ دیکھنے کے لیے گئے، 4 اندھے بھی چلے گئے تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہاتھ ہاتھی پر پھیر کر معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہاتھی کیسا ہے؟ جس نے ٹانگ پر ہاتھ مارا اس نے بیان کیا کہ ہاتھی بڑے ستون کی طرح ہے۔ جس نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اس نے کہا کہ ہاتھی دیوار کی طرح ہے۔ جس نے کان پر ہاتھ پھیرا اس نے کہا ہاتھی چھج کی طرح ہے۔ لیکن جن کی آنکھیں روشن تھیں ان کو ہاتھی کی حقیقت معلوم تھی۔ ان کی پہچان اور اندھوں کی پہچان میں بہت بڑا فرق تھا۔ بالکل اسی طرح جن لوگوں کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کا صحیح مطلب سمجھتے ہیں، اور جن کے دل و دماغ اندھیرے میں ڈوبے ہوتے ہیں وہ قرآن اور سنت کو شیطان کی اما کے مطابق سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں ہی فرما دیا، اس کو پڑھ کر بہت گمراہ ہوں گے اور بہت ہدایت پائیں گے۔ سامعین کرام، ساری گزارش کا مطلب یہ ہے کہ دین کو سمجھنے سے پہلے دین کو سمجھنے کے لیے وہ روشنی ضروری ہے جو صراط مستقیم پر چلا سکتی ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا سب سے اول ہے۔ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں کرتے وہ عالم بے شک ہوں، وہ عابد بے شک ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچان سکتے اور نہ ہی اطاعت کامل اختیار کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مرشد اعظم نے ہمیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ نسبت روشنی کرنے والے چراغ سے تعلق کا نام ہے، اور پھر جس نے روشن کرنے والے چراغ سے نسبت قائم کر کے اپنے دل کے چراغ کو روشن کیا اس نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لی۔ اور یہ ہے پیری مریدی کا فلسفہ، جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ جہاں لاکھوں لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی سیکھتے ہیں اسے شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ایسے لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ ظلمت میں ڈوبے ہوتے ہیں اور شیطان کے قبضے میں ہوتے ہیں، اور شیطان جس طرف چاہتا ہے ان کو لے جاتا ہے۔ یہ مولا شریف میں صرف ایک ہی تعلیم دی جاتی ہے کہ جس مالک خالق نے تم کو پیدا کیا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، اس کی حکومت ہر چیز پر ہے، اس کی حکومت ہر جگہ اور وہ ہر جگہ موجود ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ جو اس کی غلامی میں داخل ہوتا ہے وہ ساری کائنات پر واجب الاحترام ہو جاتا ہے۔ اس کا صرف ایک غم رہتا ہے کہ اس سے کوئی فعل کوئی حرکت ایسا ہی نہ ہو کہ اس کا مالک خالق اس سے ناراض ہو۔ اس کے سارے غم اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو غم کی ضرورت نہیں۔ وہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ وہ جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پاک و صاف کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سنانے اور سمجھانے کے لیے اپنا پیارا محبوب نبی آخر الزماں بھیجا، اور فرما دیا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا وہاں روشنی کرنے والا چراغ بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور روشن کرنے والا چراغ، اس لیے ہر بار آپ کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ دیکھو اگر والد غوث المعظم اعلیٰ حضرت سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کرامات بیان کی جاتی ہیں، یا میرے دادا غوث الامت اعلیٰ حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی یا کرامات بیان کیے جاتے ہیں، ان کی شان بتانی مقصود نہیں بلکہ یہ بات سمجھانی مقصود ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے وہ ساری کائنات کے لیے واجب الاحترام ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ میرے باپ میرے دادا کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح غلام ہیں۔ اگر چاہتے ہو اس طرح دونوں جہانوں میں سرخروئی اور سرفرازی حاصل کرنا تو ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارو۔ اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، اپنی پاک کلام قرآن مجید کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی دور فرما کر ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرمائے، ہماری موت ہماری یاد، ہماری جان ہمارا مال، ہمارا قول ہر فعل اپنے رضا کی خاطر رکھے، ہمیں اپنا صحیح بندہ اور اپنے محبوب کا صحیح غلام بنائے،
اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے۔ خادمین لنگر جنہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر جانی اور مالی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت سے زیادہ عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دربار سے تعلق رکھنے والے اسی عرصہ میں فوت ہو گئے، اس علاقے کے رہنے والے اور باہر کے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔